نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الزخرف کی آیت نمبر 15 سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 9 میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھئے، یعنی مشرکین سے پوچھئے کہ آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا، تو بڑے زور و شور سے کہیں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا جو عزیز ہے اور علیم ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتیں ذکر فرمائیں۔ اب مشرکین سے شکوہ ہے اور ان کی کج فکریوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً، ان لوگوں نے، ان مشرکین نے اللہ کے بندوں میں سے اس کی اولاد ٹھہرا رکھی ہے، اس کی اولاد بنائی ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے یہ پوری کائنات پیدا کی، خود انہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرتے، اسی کو اپنا مالک اور خالق جانتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ سب اس کے بندے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے سب اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک ہیں۔ انہوں نے اس مخلوق اور خالق کے درمیان رشتہ قائم کر دیا۔ یہ کہا کہ رحمان کا، اللہ کا، یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے، یہ کہہ دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً یہ انسان کھلا ناشکرا ہے۔ شکر کا تقاضا ہے کہ توحید کا اقرار کرے، اللہ ہی کو مانے، لیکن ناشکری کیا کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی قرار دے رہے ہیں۔ اب یہ بیٹا سمجھ لینا، کسی کو بیٹا بنا اللہ کا قرار دے دینا، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ مریم میں فرمایا کہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان گر جائیں اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ڈھہ جائیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ بہت بڑا جرم، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ایک نہیں کئی خدا ماننے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اولاد باپ کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ تو جب جز مان لیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے اجزاء ہیں، اللہ کے اجزاء ہیں، اور اجزاء ملے تو اللہ بنا، وہ مرکب ہوا، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے وہ حادث ہے، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری چیز یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد، اس کی ہم جنس ہو، اس کی جنس میں سے ہونی چاہیے۔ اگر اولاد باپ کی جنس سے نہ ہو تو یہ اولاد کے لیے بھی عیب ہے، باپ کے لیے بھی عیب ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی انسان کے یہاں بندر پیدا ہو جائے، فرض کیجئے، تو اب باپ کے لیے بھی عیب اور اس کے لیے بھی عیب کہ باپ کیا ہے اور اولاد کیا ہے۔ اور اگر یہ مانا جائے کہ اس کا بیٹا ہے، اب بیٹے کے اندر باپ کی خصوصیات آتی ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے کہ وہ معبود ہے، وہ معبود ہے، اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اور ہو اس کا بیٹا لیکن معبود نہ ہو، معبود نہ ہو، تو یہ اللہ کی شان کی بھی نفی ہے، اور اس جو بیٹا ہے
اس کی بھی کسر شان ہے کہ باپ کی شان تو اس کو ملی نہیں، ایک ایسا بیٹا ہے۔ اور پھر اللہ کی جتنی شانیں ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی ہر شان بے انتہا ہے۔ مثلا اللہ سمیع ہے، سننے والا، بصیر ہے، دیکھنے والا۔ ہم بھی سمیع اور بصیر ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک حد ہے، اور اللہ کی سمع و بصر وہ غیر محدود ہے، وہ محتاج نہیں ہے آنکھ کا، محتاج نہیں ہے کان کا۔ اسی طرح اللہ کی باقی شانیں، اور اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، ماضی نہیں، اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو اللہ کی ہر شان لامحدود۔ تو اگر بیٹا ہونا اس کی شان ہوتی تو ایک بیٹا نہ ہوتا، جیسا کہ کرسچینز نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا کچھ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ ایک بیٹا نہ ہوتا بلکہ یہ پوری کائنات اس کی اولاد سے بھری ہوتی، اور ایک خدا نہ ہوتا کھربوں خدا ہوتے، اس لیے کہ ہر ایک میں اس کی شان آتی۔ تو یہ توہین ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے اور گستاخی ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے شکر کرنے کے بجائے اس کے بندوں میں سے، اس کی مخلوق میں سے اس کی اولاد قرار دے دی۔ یقیناً انسان کھلا ناشکرا ہے۔ اور پھر دیکھو کہ اولاد بھی کون سی قرار دی؟ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے؟ تو کیا اس نے اپنی مخلوق سے بیٹیاں چنی اور تمہیں چن چن کے بیٹے دیے؟ کیسی بات کرتے؟ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے مشرکین، اور ابھی کچھ عرصہ اب بھی یہ خیال موجود ہے بیٹی کے ہونے پر لوگ خوش نہیں ہوتے، ایک رویہ اب بھی، اگرچہ اب اس میں کچھ کمی آئی، لیکن اب بھی یہ سوچ موجود ہے۔ اور جو اس سے کچھ عرصہ پہلے 50-60 سال پہلے کی سوچ تھی وہ تو بالکل ایسی ہی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو تیوری چڑھ گئی اور ناخوشی کا اظہار کیا۔ اور جو مشرکین کا زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، اس میں تو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے اور اس کو اپنے لیے بڑا عیب سمجھتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم نے اولاد بھی اللہ کی بنائی تو وہ بھی بیٹیاں بنائیں۔ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، اور ہیں یہ فرشتے جتنے ہیں یہ اناث ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، اور اپنے لیے جو خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لات، منات اور عزا۔ عزا یہ مکہ کے قریب نخلا میں تھا، منات طائف والوں کا تھا، لات طائف والوں کا تھا، اور منات یہ مدینہ والوں کا تھا جو اس زمانے میں یثرب تھا۔ تو اللہ نے سورہ نجم میں اس کا ذکر فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور یہ تینوں مؤنث تھے، عورتیں تھیں اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے وہاں بھی یہ بات فرمائی الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ نے اولاد ہی اگر بنانی ہے تو بیٹیاں اپنے لیے رکھی اور تمہیں چن چن کے بیٹے دیے، یہ کیسی بات ہے؟ اپنا ان کا حال یہ ہے کہ اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جو چیز وہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں، جس چیز کو رحمان کی اولاد بنا رہے ہیں، جب اس کی یعنی بیٹی، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ اپنا ان کا حال یہ ہے۔ بھلا ذرا دیکھو کہ اومن ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین،
بیٹیوں کی پرورش عورتیں عام طور پر زیور میں رہتی ہیں، بناؤ سنگھار میں، آرائش و زیبائش میں زندگی گزرتی ہے اور پوری بحث نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انہیں عام طور پر ان معاملات کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے وہ اولاد بناتے ہو کہ جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور وہ بحث کرنے میں کھل کر بات نہیں کر سکتی، تم اللہ کے لیے وہ مخلوق اس کو اولاد قرار دے رہے ہو۔ تیسری چیز، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان لوگوں نے فرشتوں کو جو اس کے بندے ہیں، فرشتے جو اس کے بندے ہیں، انہیں ان لوگوں نے عورتیں بنایا، کہ فرشتے کیا ہیں؟ سب عورتیں ہیں۔ شاہدوا خلقہم، کیا فرشتوں کی تخلیق میں کو یہ دیکھ رہے تھے؟ جب ان کی تخلیق ہو رہی تھی، فرشتوں کو بنایا جا رہا تھا، تو کیا اس وقت یہ موجود تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ فرشتے تو مذکر اور مؤنث سے ہٹ کر ایک الگ مخلوق ہے جسے تذکیر اور تانیث کی حاجت ہی نہیں، اللہ نے اسے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ تو کیا یہ لوگ اس وقت موجود تھے جب فرشتوں کو بنایا جا رہا تھا؟ ستکتب اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون، کہہ لو جو کہنا ہے، تمہاری یہ شہادت لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جب کہا جاتا تھا کہ فرشتوں کو تم بیٹیاں کیوں کہتے ہو، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہی بتایا اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ سچے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ شہادتیں لکھی جا رہی ہیں اور قیامت کے دن ان سب باتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہم جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قاف میں فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے، وہ اسے نوٹ کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، خاص طور پر دین کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو، خاص طور پر تو بہت سوچ سمجھ کے کہنی چاہیے۔ بڑی بے باکی پیدا ہو گئی ہمارے ماحول میں، اللہ کے بارے میں جو چاہے کہہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی ہلکی بات کہہ دیتے ہیں، جی قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، یہ سب باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہوا میں اڑ گیا اور کوئی پوچھے گا نہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت میں ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا یعنی یہ بات تو انہوں نے کہی شرک کی بات کہ اولاد اللہ کے لیے قرار دی۔ اچھا، اب ان سب باتوں سے ہٹ کر ایک اور بات کہی انہوں نے، عقلی طور پر ایک عقلی دلیل دی انہوں نے، کہنے لگے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں اور ان کی بھی ہم پوجا کرتے ہیں، لات، عزا اور منات کی، تو یہ جو کچھ ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے؟ جب ہم پوجا کر رہے ہیں اور رحمان اور کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی ہے، تو گویا اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے کہ ہم کریں۔ یہ وہ شیطانی وسوسہ ہے جو اس دور میں بھی تھا اور ان سے پہلے ہر دور میں مشرکین کے گناہ گاروں کے دماغ میں رہا، اور اب بھی یہ ہے، اب بھی یہ ہے۔ کوئی سا گناہ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، کہا جائے تو یہی بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم یہ کام کیوں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے ہم سے کہ یہ گناہ کرتے رہو، جی تو اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔
تو اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کا علم نہیں ہے، انہیں اس کا علم نہیں۔ انہوں نے کیا اللہ سے پوچھا؟ انہیں کیا اللہ نے کہا؟ اللہ کے کسی رسول نے انہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے اور وہ راضی ہے اس پر؟ انہم الا یخرصون، یہ جھوٹ بک رہے ہیں، جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا اس قرآن سے پہلے ہم نے انہیں کوئی دستاویز دی تھی، کوئی نوشتہ دیا تھا، کوئی کتاب ان پر نازل کی تھی کہ وہ اس کتاب کو تھامے ہوئے ہیں اور اس میں یہ موجود ہو کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو اور اس سے خوش ہے وہ۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ، اس سے پہلے بھی ایک سورہ میں گزر چکا، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہم اللہ ان کی بتوں کی ہم عبادت نہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہارے اس شرک پر راضی ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر اس بات سے روکنے کے لیے کیوں بھیجتا؟ اللہ نے جو اتنے رسول بھیجے اور ان رسولوں نے لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے کتنی تکلیفیں اور سختیاں برداشت کیں، کیا وہ اس لیے تھیں کہ اللہ تمہارے شرک پہ راضی ہے؟ وہ تو اسی بات کے لیے تھیں کہ یہ کام نہ کرو، اس کا انجام جہنم ہے، ہمیشہ کی بربادی ہے، تو اللہ اس پہ راضی نہیں۔ دراصل لوگوں کو شبہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں اگر اللہ اس سے راضی نہ ہو تو ہماری گردن فوراً ماپ لے اور زبردستی ہمیں روک دے، یہ ہے شیطانی وسوسہ۔ حالانکہ یہ دنیا، یہ ہماری زندگی، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اور وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور 2 راہیں دکھا دیں، یہ خیر کی راہ ہے، یہ شر کی راہ، اور ہمیں اختیار دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راہ دکھا دیا، راہ دکھا دی۔ اب انسان شکر گزار بن کر زندگی گزارتا ہے یا ناشکرہ بن کر زندگی گزارتا ہے، توحید میں زندگی بسر کرتا ہے یا شرک میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، بھی انسان پر ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو وقت ہے یہ امتحان کا وقت ہے، نتیجے کا وقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا کہ ایگزام ہو رہا ہوتا ہے، انویگیلیٹر راؤنڈ پر ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ غلط لکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے لیکن کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ یہ وقت سمجھانے کا نہیں ہے، یہ پکڑ کر اس کا قلم، اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹھیک کروانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ جو بات تھی وہ پہلے سمجھا دی تھی، اب ہو رہا ہے امتحان، ہاں اب رزلٹ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ ہماری پوری زندگی یہ وقت امتحان ہے، اللہ نے راہ دکھا دی، سمجھا دیا، رسولوں نے آ کے سمجھا دیا، کتابیں نازل فرما دی، اب زبردستی پکڑ کر اللہ کسی کو سیدھے راستے پر یا غلط راستے پر نہیں چلاتا، اس میں ہماری آزمائش ہے۔ اختیار دیا کہ جو کرے بندہ وہ اپنی مرضی سے کر، پھر دیکھیں گے کہ آخرت میں اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ صحیح راستے پہ رہا تو جنت میں جائے گا، غلط راستے پر چلا تو جہنم میں جائے گا۔ اگر زبردستی اللہ کوئی کام کرواتا تو ناانصافی ہوتی کہ اس کو جنت میں کیوں بھیج دیا، اس کو جہنم میں کیوں بھیج دیا، تو ناانصافی ہوتی۔ انصاف یہ ہے کہ جو کام انسان کرے اپنی مرضی سے کرے اور پھر اس کا نتیجہ بھگتے، چنانچہ یہ وقت امتحان ہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر اللہ کو یہ بات پسند نہ ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے، ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے، یہ کہنا ان کا غلط ہے۔ اس کے بعد ایک اور دلیل انہوں نے پیش کر دی، مشرکین، یعنی اللہ تعالیٰ اس مقام پر مشرکین کے جتنے عذر ہیں، ان کی شرکیہ باتیں ہیں، وہ سب یہاں پر اکٹھا جمع فرما رہے ہیں
کہنے لگے کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ و انا علی آثارہم مہتدون، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پہ پایا، ایک دین پر پایا، اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط نہیں تھے، وہ سیدھی راہ پہ تھے، اور وہ اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی جو نذیر اور رسول بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ و انا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر، ایک راہ پر چلتے ہوئے دیکھا، اور ہم انہی کے نشان قدم پر چل رہے ہیں، ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ان کی بات کہ ہم باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ہر رسول سے ان مشرکین نے یہی حجت بازی کی کہ چونکہ ہمارے باپ دادا اس راہ پہ چل رہے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی یہی کام کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس میں ایک لفظ وہ نوٹ کیجئے کہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ آیا، الا قال مترفوہا، یہ باتیں کون کرتے تھے؟ جو وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، اشرافیہ، جنہیں کوئی کھانے پینے کی اور کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اب وہ بدمست ہیں، طرح طرح کی نئی نئی باتیں وہ سوچتے ہیں اور دین کے بارے میں کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی اشرافیہ، ہر الملا بھی ان کو کہا گیا اور مترفین بھی ان کو کہا گیا۔ ہر زمانے میں فساد کی جڑ یہی لوگ رہے، انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس رزق کے وسائل ہیں، بے پناہ ہیں، ہم جو چاہے کہیں، کوئی ہم پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اس کے جواب میں، قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، بھلا یہ بتاؤ کہ جس راہ پر چلتے ہوئے تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا میں اس سے بہتر راہ اگر تمہیں دکھاؤں اور سجھاؤں، کیا پھر بھی تم ایسا ہی کرو گے؟ باپ دادا کو تم نے شرک کرتے ہوئے پایا، اگر میں تمہیں ان سے بہتر راہ دے دوں اور بہتر دین تمہیں سکھاؤں تو کیا پھر بھی تم میری بات نہیں مانو گے؟ تو کہنے لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ ہم جو دین دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہر رسول سے یہ بات کہی، ہم نے ماننا ہی نہیں، جو مرضی کرو، اب اس کا کوئی حل نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اس لیے کہ براہ راست اللہ کے رسول سے ٹکرانا یہ اللہ سے ٹکرانا ہے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو دیکھیے کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو وہ ماضی کے واقعات سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، وہ ہماری عبرت کے لیے ہے کہ وہی کام اگر ہم بھی کریں گے تو وہ عذاب ہم پر بھی کسی نہ کسی رنگ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، میں ان سب سے بری اور بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے خداؤں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میرا تعلق صرف اللہ سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے راہ دکھائے گا، اس نے مجھے راہ دکھائی اور اسی سیدھی راہ پر مجھے چلاتا رہے گا۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم کے سامنے بھی تو ان کے آباء و اجداد تھے،
ان کا خاندان تھا، ان کی قوم تھی جو بت پرستی کر رہی تھی۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میرے باپ دادا وہ یہ کر رہے ہیں، میری قوم یہ کر رہی ہے تو میں بھی ایسا کروں، نہیں۔ انہوں نے سوچا، اللہ نے ان کو راہ دکھائی اور وہ توحید پر قائم رہے۔ تو تمہیں بھی یہ چاہیے، یعنی سمجھایا یہ گیا کہ ہر بات میں باپ دادا کی راہ پہ چلنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو کاروبار میں خسارہ ہو جائے تو اولاد یہ نہیں کہتی کہ چونکہ باپ کو خسارہ ہوا تھا لہٰذا ہم بھی اسی طرح کاروبار کریں گے۔ اس میں تو انسان ترقی چاہتا ہے، بچتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آخرت کی تجارت میں، آخرت کے بزنس میں انسان خسارہ اٹھانا پسند کرتا ہے، چونکہ باپ دادا یہ غلط کام کرتے رہے لہٰذا میں بھی وہی کام کروں گا، اس لیے کہ آخرت کا یقین نہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ دوسری بات یہ بھی سمجھائی گئی کہ اگر باپ دادا کی راہ پر ہی چلنا ہے تو مانتے ہو نا تم کہ ابراہیم تمہارے دادا تھے، سب عرب انہی کی تو اولاد ہیں، تو پھر ابراہیم کی راہ پہ چلو، جو بھٹک گئے ان کی راہ پہ کیوں چلتے ہو؟ کیا ابراہیم بت پرستی کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں کرتے تھے، وہ تو صرف ایک اللہ کے بندے بن کر رہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن کر رہو۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات یعنی کلمہ توحید کو ہم نے ان کی اولاد میں باقی رکھا، لا الہ الا اللہ یہ باقی رکھا ہم نے، لعلہم یرجعون، تاکہ جو بھی ان کی اولاد میں لوگ آئیں، ان کی نسل میں آئیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیں، انہیں پتہ رہے کہ ہمارے ابا ابراہیم کا دین یہ تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنی اولاد کو اسی توحید کی وصیت فرمائی تھی، تو یہی دین ان میں چلا آ رہا تھا، لیکن شیطان نے ان کو بھٹکا دیا۔ اور کیوں بھٹکایا؟ بل متعت هؤلاء وآباءهم، اصل بات یہ ہے کہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو نوازا، دنیا کے اسباب عطا کیے، آسائش عطا فرمائی، اور وہ بدمست ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ کر رہے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو ہمیں دنیا کی نعمتیں ہمیں کیوں ملتی؟ جب اس سب کے باوجود ہمیں دنیا کی نعمتیں اور دولتیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھیک راہ پر ہیں۔ حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، اللہ کے رسول حق آ گیا اور اللہ کے رسول روشن باتیں لے کر آ گئے۔ ولما جاءہم الحق، اب چاہیے یہ تھا کہ اس الحق کو مانتے، اس سچ کو مان لیتے، لیکن جب یہ حق توحید ان کے پاس آئی تو کہنے لگے ھذا سحر وإنا بہ کافرون، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے یہ جادو۔ اندازہ کیجئے کہ انسان جب بھٹکتا ہے تو پھر بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، کتنی ہی حقیقتیں کھول کر بیان کر دی جائیں، سمجھا دی جائیں، جس نے نہ ماننا ہو وہ نہیں مانتا۔ اب دیکھیے کہ چونکہ ان کے آباء و اجداد کو نوازا گیا، ان کے پاس ہر طرح کی آسائش تھی، تو انہوں نے حق اور سچ کا معیار بھی دنیا کی دولتوں اور نعمتوں کو بنا لیا۔ کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ایک بستی مکہ اور دوسری بستی طائف۔ مکہ میں بہت بڑا سرمایہ دار تھا ولید بن عقبہ، یہ جو خالد ہیں مشہور بعد میں اسلام کے کمانڈر رہے، خالد ابن الولید، انہی کا باپ تھا ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ تو بہت بڑا سرمایہ دار تھا، بہت بڑا سرمایہ دار، اس زمانے میں کروڑوں میں اس کی جائیداد تھی، کروڑوں میں۔ اور دوسرا طائف کا بڑا سرمایہ دار تھا عروہ بن مسعود ثقفی،
تو کہنے لگے کہ یہ قرآن، یہ دین اگر یہ سچ ہوتا اور اس کی کوئی ویلیو ہوتی، یہ مکہ کے کتنے بڑے لوگ ہیں، امیر ہیں، ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جن کے پاس دولت نہیں ہے اور وہ ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، کوئی ان کے نوکر چاکر نہیں، یعنی ان کے ہاں بڑا آدمی ہونے کا معیار یہ تھا کہ جس کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے۔ اب سوچئے کہ یہی معیار اب بھی ہے، یہی معیار اب بھی، کہ بڑا آدمی کون ہے؟ جس کے پاس کوئی بڑا منصب ہے، بڑی جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ اور دوسرا آدمی خواہ کردار کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اسے حقارت سے دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ان کا سلوک تھا۔ اس کا اللہ جل شانہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ جو وحی ہے، قرآن ہے، نبوت ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ نبوت یہ رب کی رحمت ہے، تو کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ بانٹ رہے ہیں، یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ یعنی نبوت اور رسالت کی تقسیم کیا ان کے سپرد ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا؟ ان کے خیال کے مطابق نبوت اور رسالت بانٹی جائے گی؟ نہیں، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت اور ان کی روزیاں ہم نے تقسیم کی۔ نبوت اور رسالت یہ ہماری رحمت ہے، اور اس کی تقسیم ہم نے ان کے سپرد نہیں کی، بلکہ جو اس سے معمولی درجے کی چیز ہے، ہلکی اور گھٹیا چیز ہے، وہ دنیا، تو دنیا کی زندگی میں ان کی روزیاں اور ان کی معیشت وہ بھی ہم ہی بانٹتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور رزق میں ہم کسی کو بلند مرتبے پہ رکھتے ہیں، کس کو نچلے مرتبے پہ رکھتے ہیں۔ کسی کے پاس زیادہ رزق ہے، کسی کے پاس کم ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، یہ ہم بانٹتے ہیں، یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کی خاص حکمت ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اب فرض کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک ہی درجے کے سرمایہ دار ہو جائیں، سب ملین ہو جائیں، کوئی کسی کا کام کرے گا؟ کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کا نظام ایک منٹ میں ٹھپ ہو جائے گا۔ اب سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، کسی کے پاس کم ہے وہ اور کماتا ہے، کسی اور والا اور کماتا ہے، پھر اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت عطا فرمائی، کسی کو کوئی صلاحیت عطا فرمائی، تو زندگی میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں، تو نظام زندگی چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی دولت کی تقسیم ہے، یہ بھی ہم نے کی ہے، اور سب کو برابر نہیں دیا۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے۔ تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اور رسالت دنیا کی ان دولتوں سے کہیں بہتر ہے۔ تو جب دنیا کی دولت کی تقسیم میں خود کرتا ہوں اور سب کو برابر نہیں رکھتا ایک خاص مصلحت کی وجہ سے، تو جو نبوت اور رسالت اس سے کہیں بہتر ہے، کیا وہ میں تمہاری مرضی کے مطابق تقسیم کروں گا، یا تمہارے ذمے اس کی تقسیم لگا دوں گا کہ تم جس کو چاہو نبی بناؤ، جس کو چاہے رسول بناؤ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا نور کس سینے میں ودیعت فرمائے۔ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس نور کے لیے ولید، ابو جہل اور ابو لہب کا سینہ موضوع نہیں ہے، اس نور کے حقدار وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ نے وہ نور انہیں عطا فرمایا۔ تم اس پر تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑے لوگ ہیں، نہیں، جن کے پاس دنیا کی نعمت سے بڑی نعمت اور رحمت موجود ہے، اصل میں تو بڑے وہ ہیں۔ اب اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی بیان فرما دی۔ ارشاد ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے اہل دنیا کو دیا، جو کچھ ہم نے دیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک اندیشہ نہ ہوتا، اگر ایک اندیشہ نہ ہوتا تو جو کچھ دیا ہے یہ کچھ نہیں۔ ہم ان کافروں جو رحمان کا کفر کر رہے ہیں، ہم ان کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بنا دیں، ان کے زینے جس پر چڑھ کر چھت پہ جاتے ہیں، ان کے زینے وہ چاندی کے ہوں، اور ان کے دروازے چاندی کے ہوں، اور وہ تخت جس کے اوپر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی کے ہوں۔ یعنی یہ جو کچھ ان کے پاس ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کافروں کے گھر چاندی کے وزخرفہ اور سونے کے بنا دیتے۔ گھر کے فرش، گھر کی دیواریں، گھر کی چھتیں، زینے، تخت، سونے اور چاندی کے۔ ابھی تک دنیا میں اتنا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ابھی تک اتنا کسی کے پاس نہیں۔ بہت ہے لیکن کہ پورے کا پورا گھر سونے اور چاندی کا ہو، اتنا کسی کے پاس نہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ایک اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے سونے اور چاندی کے گھر بنا دیتے۔ وہ اندیشہ کیا ہے؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ کہیں سب انسان ایک ہی راہ پر نہ چل پڑتے، ایک ہی دین پر قائم نہ ہو جاتے کہ سبھی کافر بن جائیں۔ یعنی ابھی تھوڑا دیا اور لوگ پھسل رہے ہیں، لوگ پھسل رہے ہیں۔ اگر میں ان کو سونے اور چاندی کے گھر دے دیتا تو کوئی بھی باقی نہ رہتا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ قائم رکھے۔ لیکن امت انسانوں کی اکثریت کافر ہو جاتی، اس لیے میں نے اتنا نہیں دیا۔ جس بات کو تم سمجھتے ہو کہ اس کا ہونا کسی شخص کی عظمت ہے، اس کی بڑائی کی بنیاد ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ بھی دے دیتا کہ میرے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، بس دنیا گزارنے کے لیے میں یہ دیتا ہوں۔ گھر بھی ہوتے ہیں، ان کا ساز و سامان ہوتا ہے کہ دنیا میں متاع کہتے ہیں جسے برتا جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دنیاوی زندگی کے اندر انہیں استعمال کرو، انہیں برتو، لیکن ان سے دل نہ لگاؤ، اس لیے کہ سب چیزیں فانی ہیں۔ کبھی زندگی میں یہ چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور کبھی تم ان چیزوں سے نکل کر قبر میں چلے جاتے ہو۔ فَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت جنت تیرے رب کے یہاں متقیوں کے لیے، جو بچ بچ کر اپنی زندگی گزارتے، بچ بچ کر۔ متقی کون؟ جو بچ بچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حرام، اس سے بچو، یہ حرام، اس سے بچو، تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہیں حرام تو نہیں ہے، حلال لینا ہے، حرام نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی میں کچھ تکلیف ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی، موت آئے گی تو اس کے بعد پھر مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن ملے گا کب؟ جو بچ بچ کے اپنی زندگی
گزارتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر یہ دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی اور دنیا میں جو کچھ ہے پوری دنیا میں، امریکہ، برطانیہ، رشیا، فرانس، جرمنی، جہاں جانے کے ہم سب خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے یہاں اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتا، ان کی ویلیو اللہ کے یہاں اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہی بات یہاں پر فرمائی جا رہی ہے، حدیث اسی مفہوم کو بیان۔ اللہ کے یہاں ان کی کوئی ویلیو، اللہ کے یہاں ویلیو ہے توحید کی، اللہ کے یہاں ویلیو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ تو چند دن یہ وقت امتحان ختم ہوگا، اس کے بعد پھر جنت اور پھر مزے ہی مزے۔ جیسے امتحان ختم ہوتا ہے اور اگر کسی نے صحیح اٹیمپٹ کیا ہے تو پھر اس کے لیے ترقی ہی ترقی ہے، آگے بڑھتا چلا جائے گا، اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا۔ تو لہٰذا دنیا کی دولت کی وجہ سے دھوکہ کھا جانا یہ انسان کی بڑائی کا معیار ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اس بڑی ہستی کی مان کر اپنی زندگی گزارے، جو بڑی ہستی کی مان کر زندگی گزارتا ہے وہ اصل میں بڑا آدمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، آج کی شب آپ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا، اے اللہ، اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ 27ویں شب تھی جس شب میں آپ نے قرآن بھی نازل فرمایا، اور آپ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ اس پاکستان کا استحکام اور بقا وہ قرآن سے وابستہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو، سب بیماریوں سے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کے وسیلے سے پاکستان سے ہر طرح کے خطرات کو دور فرما، پاکستان کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ، سب سازشوں کو ناکام فرما۔ جو لوگ وطن عزیز سے فائدے اٹھا رہے ہیں اور پھر اس کے بدخواہ ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کا مقدر نہیں تو ایسے ناپاکوں سے اس سرزمین کو پاک فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔